بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام عالمین کا پالنہار ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ دنوں سے نماز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نماز ہی سے متعلق ایک اہم موضوع ہے، جس کے تعلق سے ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ ہے نمازوں میں صف بندی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں صفوں کا درست کرنا، صفوں کی جو صف بندی ہے، یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ یہ کوئی مباح عمل، مستحب عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے تعلق سے ایک دو چار نماز کی صف بندی کرنے کے تعلق سے ایک دو چار فضیلتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد میں نہ کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وعیدیں، پھر اس کے تعلق سے ایک دو چار مسائل انشاءاللہ مختصر سے وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں بات آئی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں،
اور یہ صرف مختصر حدیث نہیں ہے، اس کے الفاظ اور اس کے انداز کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں گزشتہ جمعہ میں آپ نے تفصیل سے سماعت فرمائی، بالکل اسی انداز میں جیسے قرآن کریم کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی انداز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ ایک اور روایت میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اگلی صف پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، صفوں کی دائیں جانب میں کھڑے ہونے والوں پر اللہ کے اور اس کے فرشتوں کی رحمت ہے۔ یہ جو الفاظ اور انداز ہے بہت اہم ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اپنے دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی انداز میں صفوں کی درستگی کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو یصلون الصفوف، صفوں کو ملاتے ہیں، جڑتے ہیں، جمتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ وہ ساری چیزیں آگے جس کو کہا جاتا ہے صفوں کو درست کرنا، کن کن چیزوں کو ملا کر کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے جو صفوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب یہ رحمت ایک عام لفظ ہے، تو ہمیں لہٰذا جن احادیث میں یا جن فضائل میں اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، تو یہ سن کر عام ہو گیا ہے، اس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے یہ میدان محشر میں معلوم ہوگا، جس وقت اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کے سوا اور کسی چیز کا سہارا نہیں ہوگا، سوائے اس رحمت کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، تب وہ ساری احادیث، وہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی جو دنیا میں آپ نے سنا تھا کہ کن کن اعمال پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ پھر اس وقت کفِ افسوس ملیں گے، اس وقت حسرت، پچھتاوا، افسوس سب اس دن ہوگا کہ کاش آج ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اس رحمت کو حاصل کرنے کے جو آپشنز قرآن و سنت نے بیان کیے تھے، کاش وہ کر لیے ہوتے تو آج اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے۔ ان میں سے ایک ہے، صرف کوئی بہت بڑا کام نہیں، کوئی پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے، کوئی محنت پسینے کا کام نہیں ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر صف کو ملا لینا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ اس سے سستا سودا نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو انداز ہے ان اللہ و ملائکتہ، بہت کم ہے، بہت کم، مطلب تقریباً میں نے وہ تمام احادیث پڑھ لی ہیں جن احادیث کے اندر اس انداز میں آیا ہے۔ ایک اور جگہ، ایک دوسری جگہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر۔ اس کے علاوہ جہاں تک میرا علم ہے اس انداز میں کسی عمل پر ایسی فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم پورے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ ایک ہی جگہ آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تمام بہت سارے پیغمبروں پر سلام آیا ہے، لیکن رسول اللہ پر سب سلام کا موقع آیا تو اس انداز میں کہا گیا۔ اسی طرح تمام اعمال پر فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، لیکن صفوں کی درستگی کے تعلق سے جب اس کا ذکر آیا، تکبیر اولیٰ کا ذکر آیا، نماز سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی رحمت ہے ان پر جو صفوں کو درست کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سد فرجۃ فی الصف غفر لہ۔ دیکھیے یہ جو فضائل ہیں بہت بڑے فضائل ہیں، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ یہ عمل کرنے پر کوئی آپ کو جنت کی کسی ایک نعمت کا تذکرہ نہیں ہے، بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اور کرنا کام کیا ہے، تھوڑا سا آگے ہو گئے، تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، تھوڑا سا کندھا ملا لیا، ذرا سا قریب کر لیا، ذرا سا قریب ہو گئے، یہ ایک 10 سیکنڈ کا کام ہے، اس پر یہ فضیلت ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مستحق، فرشتوں کے رحمتوں کا، دعاؤں کا مستحق۔ یہاں فرمایا کہ من سد فرجۃ فی الصف غفر لہ، من سد فرجۃ، جس نے خالی جگہ کو پر کیا، صف کے اندر ذرا سا خالی جگہ تھی
اس کو پر کرنے کے لیے ذرا سا نقل و حرکت اس نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر لہ، وہ بخش دیا گیا۔ بطور مثال کہ آپ فجر پڑھ کر گئے، نماز ظہر میں آپ نے حاضر ہوئے، آپ یہ کام کر لیا، ذرا سا صف کو درست کر لیا، جو خالی جگہ تھی آپ نے اس کو پر کر لیا، آپ فجر سے ظہر تک جو کچھ کر کے آئے ہیں نافرمانیاں، اللہ کے رسول نے فرمایا غفر لہ، سب معاف کر دیے گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت سنائیں، کیسے ترغیب دیں، کیسے مائل کریں، کیسے آمادہ کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے اتنی غفلت ہے، صفوں میں کھڑے ہوتے اتنا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، ذرا سا اگر امام کہہ دے نا بھی ذرا سا قریب ہو جاؤ، امام کو گھور کے دیکھے گا، ایسا دیکھیں گے جیسے کہ اس کی پراپرٹی مانگ لیا ہو۔ بعض لوگ تو امام کو اس طرح صفوں کو درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہم بچے ہیں کیا، چھوٹے ہیں کیا، آپ نماز پڑھیں، آپ سامنے قبلے کی طرف پھرو، آپ نماز پڑھو، ہمیں آتا ہے، کہاں آتا ہے بھائی؟ 50 سال 60 سال 70 سال بچے ہو گئے، نانا ہو گئے، دادا ہو گئے، ابھی تک صفوں میں کھڑا نہیں ہونا۔ اور یہ امام کی ذمہ داری ہے، امام پر فرض ہے، امام پر واجب ہے، امام پر لازم ہے، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ کے سامنے وہ گرفت ہے، جواب دہ ہے۔ نماز امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ صفوں کو درست کرے، صفوں کو درست کرے بغیر جو امام مصلی پر کھڑا ہو کر رکعت باندھے، اس نے کوتاہی کی، وہ مجرم ہے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو جانے کے بعد میں صفوں کے اندر باقاعدہ داخل ہوتے تھے، مصلی چھوڑ کر صفوں میں گھستے تھے، صفوں کے اندر داخل ہوتے تھے، لوگوں کے کندھوں کو پکڑتے تھے، خدموں کو دیکھتے تھے، مکمل صفیں درست ہو گئی، پھر آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ من سد فرجتن، جس نے صرف خالی جگہ کو پر کیا، غفر لہ، اس کو بخش دیا گیا، اس کی مغفرت کر دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ومن سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن، کتنا بڑا ہے، چھوٹا یوں کھڑا تھا، 1 انچ میں نے پاؤں بس ایسا کیا اس کو ملانے کے لیے، کوئی ایک اتنا لمبا نہیں، اتنا سا تھوڑا سا 1 انگلی کے برابر، 1 انچ 2 انچ میں نے اتنا کیا، اتنے سے عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رفعہ اللہ بہا درجتن، جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ سوچ کر دیکھیے ذرا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو اعمال صالحہ کی حرص ہوگی، جس کو نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بڑھانے کی تمنا ہوگی، اس کے بارے میں فکر مند ہوگا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک زبردست لاٹری کے مانند ہیں۔ جس کو نامہ اعمال میں گناہ بھر رہے ہیں، نیکیاں بھر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی احساس نہیں، اس کو کوئی بھی فضیلت سنانا اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا سا پاؤں یوں کر لیا، ذرا سا کندھا یوں کر لیا، ذرا سا اس کو کھینچ لیا، ذرا سا یہ ادھر چلا گیا، رفعہ اللہ بہا درجتن، جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا گیا، جنت کا ایک درجہ۔ یہاں آپ کے گھر کے اندر ایک مالا اور اوپر بننے کا موقع مل جائے تو کیا ہے، ایک آفٹیئر تھا، دوسرا آفٹیئر بنا رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ وہاں صرف اتنا کرنے سے جنت کے اندر ایک درجہ آپ کا بلند ہو گیا، آپ کو 2 آفٹیئر کی، 3 درجے کی، 4 درجے کی جنت ملنے والی تھی، ایک اور درجہ بڑھ گیا، رفعہ اللہ بہا درجتن۔ ایک دوسری کا فرمایا کہ ومن سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن، یہاں تو درجے کا ذکر تھا نا، اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، صرف اس کے اتنے سے عمل پر باقاعدہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے وہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت اور اس کے خزانوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنے سے عمل پر پوری جنت، پورا باقاعدہ جنت کے اندر ایک محل، ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ کیسے کیونکہ ہم بخیل ہیں نا، ہم غریب ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم کنجوس ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اتنے سے عمل پر اتنا دے دے، وہ اللہ ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ ہماری جھولیاں تنگ ہیں، ہمارے نظریں تنگ ہیں، ہماری دل تنگ ہیں، ہمارا علم تنگ ہے، سب سے بڑی بات یہ علم تنگ ہے۔ یہ چیزیں سمجھ، اتنے سے عمل پر اللہ ایک جنت کے اندر بنگلہ بنا دے گا، گھر بنا دے گا، کیسے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں نا اللہ کو، اللہ کے خزانے کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ نہیں پڑھا ہے۔ اسی لیے ہم نے محدود اللہ کو ایک محدود عقل میں، اپنی جو محدود عقل ہے، محدود علم ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے ناپتے ہیں، تولتے ہیں، اس میں یقین نہیں ہوتا اتنے سے عمل پر اتنی بڑی جنت۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ،
اس کے لیے جنت میں باقاعدہ ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من خطوۃ اعظم اجرا من خطوۃ، بندہ قدم اٹھا کر جو رکھتا ہے، اعظم اجرا من خطوۃ، سب سے زیادہ اجر والا قدم، یوں اٹھا کر ایک جگہ تو ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ قدم دو ہیں۔ بندہ جو پاؤں اٹھا کر یوں رکھتا ہے، پاؤں تھوڑا سا ہٹاتا ہے، پوری زندگی جتنا پاؤں اٹھا کر رکھا ہے اس میں اللہ کو محبوب دو قدم ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب، اس سے بڑھ کر تیسرا کوئی قدم نہیں ہے۔ ایک وہ قدم جو بندہ اللہ کے لیے جہاد کے اندر قدم اٹھاتا ہے، میدان جہاد کے لیے، دوسرا وہ قدم، اندازہ لگائیے پہلا قدم میدان جہاد کا، تو دوسرا قدم کون سا ہوگا، کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کے کمپیریزن کے اندر، اس کے تقابل میں، موازنے میں پہلا وہ قدم جو میدان جہاد میں قدم رکھ رہا ہے، مطلب کیا ہے، اب جو قدم رکھا ہے اب زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا پتہ نہیں، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے جا رہا ہے، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، قتل ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لنگڑا لولا ہو کے آ سکتا ہے، کوئی تیر آ کے آنکھوں میں لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ قدم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اس کے بعد دوسرا قدم فرمایا وہ قدم جو صف کو مکمل کرنے کے لیے پاؤں بڑھائے۔ یہ دو قدم، اس کے علاوہ تیسرا کوئی قدم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب قدم اللہ کو ایک وہ جو میدان جہاد کے لیے اٹھایا جائے، دوسرا وہ قدم جو صف کو مکمل کرنے کے لیے، ذرا سا آپ وہاں میدان جہاد میں تو پورا پاؤں رکھنا پڑتا ہے، یہاں صرف تھوڑا سا 1 انچ 2 انچ ہٹ جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعظم اجرا، سب سے زیادہ اجر، یہاں فرمایا ما من خطوۃ اعظم اجرا من خطوۃ، سب سے زیادہ اجر والا، عظیم اجر والا، سب سے زیادہ ثواب جس پر رکھا گیا، جتنے قدم بندہ اٹھاتا ہے، مشاها رجل الى فرجة في الصف فسدها، بندہ دیکھا کہ صف کے اندر جگہ خالی ہے، اس کو پر کرنے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے اس پر جتنا اجر دیا جاتا ہے اور کسی قدم پر اتنا اجر نہیں ہے۔ صف کو درست کرنے کے لیے جو قدم بڑھا رہے ہیں اس پر جو اجر لکھا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کسی قدم پر نہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ کتنا اجر، اتنا اجر کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ورنہ بتا دیتا کہ اتنا اجر، نہیں بتایا گیا کتنا اجر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھیجے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کتنا اجر، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اعظم اجرا، سب سے زیادہ، سب سے بڑا اجر اس قدم پر ہے جو سب کو درست کرنے کے لیے۔ یہ فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے۔ من وصل صفا، جس نے صف کو ملایا، وصلہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے ملا دے۔ ومن قطع صفا، جس نے صف کو کاٹا، قطعہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ فائدہ تو ہے، اگر نہیں کیا، ذرا سا سستی، ذرا سی غفلت، ذرا سے کاہلی پر نقصان کیا، اللہ کی رحمت سے کٹ گیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے کٹ جانا کیا ہے، میدان محشر میں معلوم ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے کٹ جانا کیا ہے، قبر میں معلوم ہوگا۔ قبر کی جو تاریکی، قبر کا اندھیرا، قبر کے کیڑے مکوڑے، تنگدستی، مفلسی، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ آج یہاں اس قبر کی تاریکی من مٹی کے اندر دفن کرنے کے آنے کے بعد وہاں کسی کا باپ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے، اور اللہ کی رحمت سے تو اس نے تعلق ختم کر کے آیا ہے دنیا سے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو توڑا، توڑا کا مطلب کیا ہے، توڑا کا صف ایک چین ہے، ہوتا نا ایک بکل دوسرے بکل میں گھسا ہوا ہوتا ہے، تو صف کا ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ لگنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے اس کو، لگا ہے تو وہ صف میں ہے، صف میں ہے لیکن لگا نہیں ہے تو وہ صف میں شامل نہیں ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہا آپ کو، اس کی چین لنک ٹوٹ گئی نا۔ صف میں ہے لیکن بہت سارے لوگ اتنے نفیس الطبیعت ہوتے ہیں، اتنے سافٹ مزاج کے ہوتے ہیں، اتنی ڈیفرنٹ طبیعت کے ہوتے ہیں، اتنے انوکھے اچھمبے البیلے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو لگنا نہیں ہے۔ لگیں گے تو نماز نہیں ہوگی، پھر جماعت میں آنے کی ضرورت کیا تھی، مسجد میں آنے کی ضرورت کیا تھی، جماعت کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، گھر میں پڑھ لیتے۔ جماعت مسجد بنائی گئی اس لیے کہ جم کر، جڑ کر، مل کر، کندھوں سے قدم، قدموں سے قدم ملا کر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ لگے گے تو مجھے کیا وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، یہ عجیب مزاج ہے۔ اس کو لگنے سے اریٹیٹ نہیں، اللہ کے رسول کے ان احادیث سے اریٹیٹ ہو رہا ہے، وہ ان فضائل سے اریٹیٹ ہو رہا ہے۔ وہ
وہ اس کی مزاج اگر ایسا ہے تو پھر اپنے مزاج کو بدلو، قرآن کو نہ بدلو، حدیث کو نہ بدلو، شریعت کو نہ بدلو، اپنا مزاج بدلو۔ آپ کا مزاج رسول اللہ کے حدیث کے خلاف ہے۔ اگر واقعی آپ کو اس طرح ہو رہا ہے، لگنے سے آپ کو طبیعت کے اندر ڈسٹربنس ہو رہا ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ تذبذب اور خلش ہو رہی ہے، بے قراری بے چینی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی روح خراب ہو گئی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر فتور آ گیا ہے، آپ کا مزاج جو ہے وہ مجروح ہو چکا ہے۔ اس کو بدلیے، اس کی ریپیری کروائیے، شریعت کو مت بدلیے، اس پر افسوس کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر ماتھا کوٹ کر روئیے کہ جو فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے اندر میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں تو میں کتنا بدبخت ہو گیا ہوں۔ رونے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے، یہاں ایٹیٹیوڈ دینے کا مقام نہیں ہے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، صفوں کو درست کرو، صحیح کرو۔ اس کے اندر بھی لا ہے، لَتُصَوُّنَّ، یہ لام تاکید، لام امر، لام حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ گزارش نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صفوں کو درست کرو۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ ایک روایت میں او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ خُلُوبِكُمْ، یخالفن اللہ، اللہ تمہارے دلوں کو آپس میں مخالف کر دے گا، وجوہکم، تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ اسی لیے دیکھیں آپ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں، قدموں سے قدم ملا رہے ہیں، کندھوں سے کندھے ملا رہے ہیں، محبت سے، پیار سے، مودت سے مل کر کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے آپس میں کیسے محبت پیدا ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف قدم کے قدم ملانے سے، کندھے کے کندھے ملانے سے، ہوتا کمپیوٹر کے اندر یو ایس بی کیبل ہوتا نا، کنیکٹ کرنے سے ایک چیز دوسرے چیز کے اندر جو پورا ڈاٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ایسا یہ کندھے اور قدم یہ یو ایس بی کیبل ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ٹرانسفر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے صرف کندھے ملانے سے کیسے محبت، نہیں ملانے سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیے آپ ایک ہی محلے کے مسجد کے لوگ ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سالوں سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے نہ محبت ہے، نہ الفت ہے، نہ ہمدردی ہے، دوسرے کا برا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، صبح سے شام تک اس کی غیبت کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھک رہے، صبح سے لے کر ظہر تک اسی کی غیبت کر کے آئے، اب اسی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو رہا ہے، ساتھ میں کھڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دل نہیں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، چہرے دیکھ بھی رہے ہیں تو ان چہروں کو دیکھنے کے اندر وہ خوشی اور مسرت نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو ایک دم مخالف کر دے گا۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ خُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث جعل صفوفنا كصفوف الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ میری امت کی نماز کی صفیں فرشتوں کے صفوں کے مانند ہیں۔ اللہ کے عرش کے سامنے فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں، بیت المعمور وہاں آسمانوں پر فرشتوں کی ایک جامع مسجد ہے، ان کا ایک بیت اللہ ہے، اسے کہتے ہیں بیت المعمور، وہاں پر فرشتے جیسے صف بناتے ہیں، میری امت کے صفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صف کے برابر رکھا ہے، اس صف کے مانند، کصفوف الملائکہ، کصفوف الملائکہ، فرشتوں کے صفوں کے مانند ہیں۔ آپ خود اب کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، کیا فرشتوں کی صفیں ایسی ہوتی ہیں؟ جبرائیل صفوں میں ایسے کھڑے ہو رہے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اور دوسری بات 3 چیزیں ہیں اور تینوں نماز ہی سے تعلق ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے مطہر کر دیا گیا، 2، اور ایک تیسرا ہے یاد نہیں آ رہا، یہ تینوں چیزیں بہرحال جو بھی ہیں تینوں چیزیں نماز ہی سے متعلق ہیں۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سووا صفوفکم، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین مناکبکم، کندھوں کو برابر رکھو، ولینوا فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ، صف میں سخت نہیں ہے، تھوڑا سا نرم ہو، کمپرومائز کرو، تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو، لینو، یہ پورا یہی ہے۔ بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سا کھینچ لو بھائی، دیکھتا نہیں ادھر، اگر دیکھوں تو تھوڑا آگے پیچھے ہونے کے لیے بولے گا نا، دیکھے گا نہیں۔ صفیں کھڑی ہیں،
ادھر آخر میں بھی تھوڑی جگہ ہے, وہاں بھی مکمل پورا ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا, ادھر بھی ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. بعض مرتبہ صف ایسا بنتی ہے ادھر بھی تھوڑی سی جگہ باقی ہے, ادھر بھی تھوڑی سی جگہ باقی ہے, وہاں بھی پورا ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا, یہاں بھی ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب آدمی کو چیر کر ادھر 50 ادھر 50 تو نہیں کھڑا سکتے, کیا کریں گے اب؟ یا تو سب کو دائیں جانب جانا پڑے گا یا سب کو بائیں جانب جانا پڑے گا. کتنا جانا پڑے گا؟ 2-3-4 کلومیٹر جانا پڑے گا. کتنا ہے بھائی؟ اتنا کھڑے, تھوڑا سا یوں ہو گیا تو تھوڑا یوں, تو وہاں ایک آدمی کی جمع بنے, یہاں کھڑا ہے ادھر جگہ نہیں, تھوڑا سا اتنا سا کرو بھائی. اتنا کرنے کے لیے اتنا سا اگر تھوڑا ادھر جائیے, ایسا دیکھیں گے جیسے ان کی کڈنی مانگ لی ہو, پراپرٹی مانگ لی ہو, ہٹیں گے نہیں. تھوڑا سب مل کر تھوڑا دائیں جانب چلے گئے تو ادھر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, سب مل کر بائیں جانب چلے تو ادھر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, نہیں کھڑیں گے. نرم ہو جاؤ. وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ, درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑو. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, انی لأرى الشیطان, میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے شیطان کو دیکھ رہا ہوں. انی لأرى الشیطان يدخل من خلال الصف, وہ تمہارے صفوں میں داخل ہو رہا ہے. خلال الصف, خالی صف میں جو خلال خالی جگہ جو باقی ہے نا, خلال کہتے ہیں خالی جگہ کو, اور وہ بھی خالی جگہ میں بھی بہت زیادہ جگہ کو خلال نہیں کہتے, سمجھ میں آیا نا, بہت کم جگہ کو خلال کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے خلال آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کہاں پر؟ دانتوں میں خلال کرنا, دانتوں میں کاری گوشت کھانے کے بعد کرتے ہیں نا, 2 دانتوں کے بیچ میں کتنی جگہ باقی ہے؟ 2 میٹر کی جگہ باقی ہے کہ تھوڑی سی جگہ, تھوڑی سی جو کہا جاتا ہے خلال. آپ اندازہ لگائیے 2 صفوں کے درمیان میں خلال کے معنی کتنی جگہ ہوگی؟ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ 2 صفوں 2 آدمیوں کے درمیان میں جگہ خالی ہے کا مطلب کتنی جگہ؟ اتنی جگہ 2 بالش جگہ نہیں. خلال صف کا مطلب آپ جتنی تنگ سے تنگ جگہ امیجن کر سکتے ہیں, تصور میں لا سکتے ہیں, وہ لا لیجئے. فرمایا کہ جتنی چھوٹی سی جگہ, انی لأرى الشیطان, میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں, يدخل من خلال الصف, وہ صف کے اندر تھوڑی سی بھی جگہ باقی ہے تو وہاں داخل ہوتا ہے. يدخل من خلال الصف, خالی جگہ میں وہ داخل ہوتا ہے. كأنها الحذف, جیسے کہ کوئی بھیڑ کا بکری کا بچہ ہو, ایک بچے کے مانند. یہاں تو ویسے کہا گیا ہے, ورنہ شیطان کتنا چھوٹا ہوگا, کیا کیا ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ مچھر کا ذکر ہے, مچھر کی شکل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ فوسوس الی المصلی, وہ نماز پڑھنے والوں کے درمیان میں وسوسے پیدا کرتا ہے. نماز میں کھڑے ہیں, امام اچھا پڑھ رہا ہو, خراب پڑھ رہا ہو, اچھی قرات ہو, خوبصورت قرات ہو, امام حرم کو بلا کر بٹھاؤ, دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت خالی کو لا کر کھڑاؤ, یہ نماز میں پورا دکان پھر رہا ہے, بازار پھر رہا ہے, گھر کو جانا ہے, اب جاتے وقت کیا لے کر جانا ہے, کیا لانا ہے, کس کو دینا ہے, کیا نہیں دینا ہے. نماز میں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک کر بھی اسے اللہ یاد نہیں آ رہا, اسے دنیا یاد آ رہی ہے. سجدے میں سر رکھنا گویا کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھنے کے مانند ہے. اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر بھی اسے اللہ یاد نہیں آ رہا, تب بھی اسے بیوی, بچے, دکان, مکان, کاروبار یاد آ رہا ہے. بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو کے گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کس کسٹمر کو کیسے ٹوپی پہنانا ہے, ابھی نماز کے بعد فلانا کسٹمر آئے گا, اس کے سامنے کیسے جھوٹی قسمیں کھانی ہے, کیسا مال کے عیب کو چھپا کے اچھا بنا کے دکھانا ہے, کیسا اس کو ٹوپی ڈالنا. نماز میں کھڑے ہو کے حرام کاری کی پلان بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے درمیان شیطان آ گیا ہے, وہ کروا رہا ہے, آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے وہ تمہارے درمیان. صرف نماز کی درستگی نہ ہونے پر, صفوں کی درستگی نہ ہونے پر کیا کیا ہے تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے. وہ ہے نا, ایک قرآن کریم سورۃ الاعراف میں ہے, انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, انہ وہ شیطان, یراکم تمہیں دیکھ رہا ہے, انہ یراکم وہ بھی, ہوا قبیلہ اس کی پورا قبیلہ, پوری ذریت, اس کی پوری اولاد, پوری شیطانوں کا کنبہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, صدور سینہ, صدر, صدور جمع ہے, تمہارے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے.
خناس آگے پیچھے ہوتا ہے، آ کر دیکھتا ہے دل اگر آپ کا اللہ کی ذکر میں ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھتا ہے یہ کام ہے اس کا باقاعدہ وہ کرتا ہے، اور یہ کام نماز کے اندر پورے زور و شور کے ساتھ کرتا ہے۔ سووا صفوفکم، صفوں کو درست کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف، فإن بے شک، یقیناً، تسویۃ الصفوف، صفوں کا درست کرنا، یہ من اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا جز ہے، نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے صفوں کا درست کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من تمام الصلاۃ، نماز کی تکمیل صفوں کی درستگی میں ہے۔ آپ نے بہترین نماز پڑھائی، امام نے زبردست نماز پڑھی، بہت لمبی چوڑی قرات پڑھی، بڑے خشوع سے خضوع سے نماز میں قرات رو رو کے نماز پڑھایا، آپ بھی پیچھے امام کے ساتھ رو رہے ہیں۔ پوری نماز میں آپ کو جو ہے نہ بیوی نہ بچے نہ دکان نہ مکان، کچھ نہیں، پوری نماز پوری 100% توجہ کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، ایک لمحے کے لیے آپ کا دماغ مسجد سے نماز سے باہر نہیں گیا، بہت خوبصورت نماز پڑھی۔ لیکن آپ صف کا جو تھا تقاضے، ان تقاضوں کو آپ نے پورا نہیں کیا تو فرمایا کہ تمہاری نماز ناقص ہے۔ صرف آپ کے قدم اور کندھے بازو والے سے قدم اور کندھوں سے نہ ملنے کی وجہ بنا پر من تمام الصلاۃ، ملانا قدم سے قدم، کندھوں کا کندھا نہ ملانا، تمام الصلاۃ، تمہاری نماز اتم ہے، تمام ہے، کمپلیٹ ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اگر وہ نہیں تھی، آپ پوری خوبصورت کے ساتھ اخلاص سے، خشوع سے، خضوع سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف للہ، اللہ ہی کے لیے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ ذرا سی غلطی یہ کہ اپنا قدم نہیں ملایا، یا ذرا سی غلطی یہ کہ کندھا نہیں ملایا، فرمایا کہ تمہاری نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، داغدار ہے۔ انکمپلیٹ کے معنی کیا ہے؟ بہت اچھی ہے لیکن ایک داغ، دیکھیں میں سفید جبہ پہنا ہوں، یہ تھوڑا سا چائے کا داغ پڑ گیا ہے، تو تمہاری نماز میں وہ داغ ہے، داغ والی نماز، داغدار نماز، دھبے والی نماز، ذرا سی نجس ہو گئی ہے، نامکمل نماز ہے۔ ایک جگہ ہے کہ من اقام الصلاۃ، ایک جگہ من تمام الصلاۃ، ایک جگہ من حسن الصلاۃ۔ یہ سووا صفوف، اسی طرح زینوا صفوفکم بھی آیا ہے، احسنوا صفوفکم، اس پر ضرورت جو رکھی ہے، احسنوا، زینوا، مزین کرنا، احسنوا، خوبصورت بنانا، صفوں کی درستگی نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔ دوسرا ہے خوبصورت بناؤ اپنے صفوں کو۔ آپ جیسے کھڑے ہو کے بورڈ لگا کے منہ دھو کے بیوٹی پارلر جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، پوری باریکی کے ساتھ، پوری باریکی کے ساتھ شیونگ کر رہے ہیں، گھر میں بلیڈ لے کے منہ ہونٹوں میں زبان گھسیڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ گیر کر رکھے گا، یہ گیر کر رکھے گا، یہ کر رکھے گا، یہ کتنا باریکی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسے صفوں کو زینو، مزین کرنا، ڈیکوریٹ کرنا اتنی باریکی کے ساتھ، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ یقوم القدح، اللہ کے رسول صفوں کو ایسے درست کرتے تھے جیسے تیر کو درست کیا جاتا ہے۔ تیر جب بناتے ہیں، چھیلتے ہیں اس کو، تو تیل بنانے والا چھیلتے رہتا ہے، اس کو پکڑ کے دیکھتا ہے، چھیلتے رہتا ہے، پکڑ کے دیکھتا ہے، ذرا سا بھی تیری ہوگی تو تیر اپنے ٹارگٹ پہ، نشانے پہ نہیں جائے گی۔ تیر کو جیسے سیدھا کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسا درست کرتے تھے۔ ہر صف میں داخل ہوتے، صف کے آخر میں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے سب کے، کسی کا سینہ بھی اگر آگے ہوتا تو اللہ کے رسول کے سینے کو پیچھے کرتے تھے۔ یہ تو چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں کوڑا لے کے صفوں کو درست کرتے تھے۔ آپ کا امام کوڑا لے کر آ گیا، بھیج دیں گے گھر کو، کوڑا لے کر پکڑ کے صفیں درست کرتے تھے۔ چلو یہ تو عمر تھے نا، عمر تو عمر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، قاتل المشرکین ہیں، عمر ہیں بھئی، عمر کیا کہیں، عمر ہیں۔ ان کے مقابلے میں بلال کیا ہیں؟ بلال تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک غلام ہے، غریب صحابی ہیں، حبشی ہیں۔ حضرت عمر تو کوڑا لے کر جاتے تھے نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پاؤں سے ٹھوکر مارتے تھے، اگر کسی کا پاؤں نہیں ملا ہے، پوری گارنٹی، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں، ایسا کوئی جوش میں آگے نہیں بول رہا ہوں، دیکھو ریکارڈنگ ہو رہا ہے یہ جملہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹھوکر مارتے تھے، پاؤں درست کرو، پاؤں ملاؤ۔ اندازہ لگائیے، بلال اس کے باوجود کوئی آواز نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا، صحابہ تھے نا، معلوم تھا ان کو یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پاؤں پر مار کر پاؤں درست کرتے تھے، صفوں کو درست کرتے تھے، اندازہ لگائیے۔ اور دوسرا یہ بات تھی کہ صفوں کو خوبصورت بناؤ، تو آخر میں ایک دو باتیں میں نے کہا مسئلے
تو اسی کے متعلق سے صفوں کو خوبصورت بناؤ. احسنوا صفوفکم. نماز کی خوبصورتی میں ہے، صفوں کی خوبصورتی میں قدم سے قدم ملائیں. وہ حدیثیں ہیں قدم سے قدم، ایسا نہیں وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت ہو گیا ہے ابھی، وہاں 2-3 منٹ باقی ہیں. قدم سے قدم ملاؤ، باقاعدہ احادیث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو بخاری شریف میں جو عنوان باندھا ہے، چیپٹر لائے ہیں، باب لائے ہیں، باب کا نام ہی وہ رکھے ہیں کہ باب کا نام ہے کہ قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے. اور باب کا پہلا لفظ ہے الزاق. یلزقو کہتے ہیں، یلزقو کہتے ہیں چپک جانے کو، چمٹ جانے کو، پورے کے پورے مل جانے کو. جب آپ صفیں درست کریں تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پیچھے دیکھیں گے، اپنی ایڑی کو دیکھو. آپ کی جو صف ہے، صف کا جو بارڈر ہے، آپ کی ایڑی اس بارڈر پر ہونا چاہیے. بہت لوگ صفوں کو درست کرتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں، سامنے یعنی سب کے پاؤں سامنے ٹھیک ہے، یہ پاؤں سامنے ٹھیک ہے، تو پیچھے پاؤں کا نمبر ہے نا. چپل کی دکان میں جاؤ، کسی کا نمبر 7 نمبر کا پاؤں، 8 نمبر کا، 9 نمبر کا، 10 نمبر کا، 11 نمبر کا، 12 نمبر کا بھی مل جائے گا آپ کو. تو سامنے سے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 12 نمبر کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا 2 انچ 3 انچ پاؤں سب کے سامنے ٹھیک ہیں. تو جس کا 9 نمبر کا، 10 نمبر کا، 12 نمبر کا تھا، اس کا تھوڑا سا پیر پیچھے والے کی صف میں چلا گیا ہے نا. سامنے ٹھیک ہے تو پیچھے کی صف میں چلا گیا ہے. تو پیچھے کی صف اس کا حق نہیں ہے. گویا کہ نماز میں کھڑے ہو کر پیچھے والے کا حق کھا رہا ہے. نماز کے باہر تو کھا رہے ہیں حق، جائیدادوں میں حق کھا رہے ہیں، پراپرٹی میں کھا رہے ہیں، وراثت میں کھا رہے ہیں، بہنوں کا حق کھا گئے، بھائیوں کا کھا گئے، غریبوں کا کھا گئے، سب کا کھا گئے، ناپ تول میں کمی کر کے کھا گئے. باہر تو کھا رہے ہیں، کم سے کم اللہ کے گھر میں تو بچو. نماز میں اپنے پاؤں اپنی صف سے باہر پیچھے کی صف میں اگر آپ پاؤں لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر، قبلہ رو کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ پیچھے والے کا حق مار کے کھا رہے ہیں. تو سب کو جب درست کریں تو پیچھے سے دیکھیں. اپنی ایڑی جو ہے، پاؤں کی ایڑی آپ کے پاؤں کے وہ جو چٹائی ہے، جو میٹ ہے، اس کے بارڈر پر ہونا چاہیے. سامنے آپ کا پاؤں 10 نمبر کا ہو، 12 نمبر کا ہو، آپ کی صف میں کتنا بھی ہے، پیچھے ایڑی ہو. دوسرا قدم سے قدم. قدم سے قدم یہ پہلے بہت مرتبہ کہتا ہوں چونکہ ٹاپک ہے تو اسی لیے 1-2 باتیں آخر میں. قدم سے قدم، انگلی سے انگلی نہیں ہے، یہ باقاعدہ بدعت ہے. اہل حدیث بدعت نہیں ہو، یہ خوش فہمی مت رہیے. اہل حدیث بدعتی ہو سکتا ہے، اہل اس کے اندر بہت ساری بدعتیں ہیں. اس کے بعد وہ ایک ٹاپک لاؤں گا کون سی بدعتیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں. باقی لوگوں کی بدعتیں وہ جاہلانہ بدعت، علم نہیں ہے بیچارے، 11ویں 12ویں اور اس سے وہ خوالی والی، یہ ان کی علم نہیں ہے. وہ ہے ہم علم والے ہیں، ہماری بدعتیں بھی اسٹینڈرڈ بدعتیں ہیں. ان کو بدعت ثابت کرنے کے لیے بہت قرآن حدیث جھمیلے نکال کے بعد میں ثابت کرنا پڑے گا یہ بدعت ہے. اس میں سے یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ جو ہے نا پاؤں ایسا رکھ کے ایسا اس طرح پریگننٹ عورتیں کھڑا ہوتی ہیں، حاملہ عورتوں کی طرح نمازوں میں کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے. پاؤں جیسا آپ کی منڈی، آپ کا سر، آپ کی آنکھیں جیسے قبلہ روح ہیں، آپ کے پاؤں بھی قبلے کی روح ہونا چاہیے. اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں نا، اس طرح اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ حاملہ عورتوں کی طرح کھڑے ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے. پاؤں کو سیدھا رکھو. اور یہ انگلی سے بازو کی انگلی سے انگلی ملانا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. کسی قیامت تک آپ کو چیلنج ہے، کوئی ایک حدیث لا کر دکھاؤ انگلی سے انگلی ملانا. ضعیف سے ضعیف حدیث لا کر دکھاؤ، کوئی حدیث ہی نہیں ہے. یلزقو کے معنی چپکا دینا، پورا پاؤں کا پاؤں. حدیث میں کیا ہے؟ قدمہ بقدمہ. قدم اس کو انگلی کو قدم کہتے ہیں کیا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قدمہ بقدمہ، قدم سے قدم ملاؤ. اس کو تو نہیں کہتے. انگلی سے انگلی ملانے کو قدم کہتے ہیں کیا؟ پورا قدم، پورا کا پورا پاؤں ملاؤ، پورا کندھا ملاؤ. اپنا پاؤں اپنی ایڑی میں اپنے اس صف کے اندر رکھو. پورا قدم سے قدم ملانا. ایک آدمی کو نہیں معلوم تھا، الگ بات ہے، خاص کر اس مسجد کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں جب سے آیا ہوں تب سے آپ کو ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں. یہ معلوم نہیں تھا، الگ بات ہے. معلوم ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول ایسا کرنے کا حکم دیے ہیں، صحابہ ایسا کرتے تھے. معلوم ہونے کے باوجود ضد سے، ہٹ دھرمی سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، پتہ نہیں کس وجہ سے، کسی بھی وجہ سے معلوم ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں کر رہا ہے، اس کو بہت ڈرنا چاہیے. بہت ڈرنا چاہیے. میرا عنوان نہیں، کتنا ڈرنا چاہیے باقاعدہ الگ عنوان ہے. اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کون ہے. اللہ کے رسول کی سنت معلوم ہونے کے باوجود اس سنت سے اعراض کرنا، منحرف ہونا، اس سے جو ہے اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول میں، اللہ کی نظر میں کیا ہے، رسول اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا نا، وہ حدیث معلوم ہے، اللہ کے رسول سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. دائیں سے کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا
کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، لستطاعت، میرے اندر استطاعت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، استطاعت نہیں ہے تو استطاعت نہیں ہے. پھر موت تک وہ ہاتھ اپنا منہ تک نہیں لے جا سکے. لے جا سکتے تھے، پھر صرف گھمنڈ اور چربی اور ضد کی وجہ سے انہوں لے کر نہیں گئے. کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، ابھی سیدھے ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. معلوم تھا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، ضد اور ہٹ درمی میں نہیں کھائے. موت تک وہ اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے کر جا سکے. ساری زندگی ہاتھ ایسا ہی رہا ان کا. ڈریے، اس سے ڈریے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. تو معلوم ہونے کے باوجود یہ کرنا. دوسری بات یہ تھی، آخری بات، یہ صفوں کو درست کرنا، کندھوں سے کندھے، قدم سے قدم. اور دوسرا آخری، ذرا توجہ سے سنیے اور ذرا صبر سے تحمل سے کام لیجئے، جلدی ایسا مت ہو جائیے، سمجھ میں آیا نا، کیونکہ بات ایسی ہے. نماز کی صفوں میں تو چھوڑیے، دوسری بات، پہلے مسجد میں بچوں کو لانے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ بھی جو اہل حدیثوں کے اندر نیا لایا گیا ہے ان میں سے یہ بھی ایک ہے. بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اور پوری بات سنیے. ہاں، بچوں کو لانے کے بارے میں پہلے وہ بچے جو مہذب ہوں. دیکھیے بچے آ رہے ہیں، یہاں پر 2 بچے بیٹھے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں. کب سے آ رہے ہیں؟ آج تک 1 پیسے کی شکایت نہیں ہے. بچہ ہے لیکن اس کا آنے کا، اس کا بیٹھنے کا، اس کا نماز پڑھنے کا انداز آج کے ہمارے 100 سال کے بزرگ سے بہتر ہے. تو ایسے بچوں پر 100 سال کے بزرگ قربان ہیں. ایسا مہذب بچہ ہے تو لائیے، انہی کے لیے بنائی گئی ہے. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر میں مارو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں لا سکتے. ہاں، آپ کا بچہ 7 سال سے چھوٹی کم عمر کا ہے لیکن مہذب ہے. دیکھو ہاں بچہ بیٹھا ہے، کتنا ادب سے بیٹھا ہے. چھوٹا بچہ ہے، ادب سے ہے تو لائیے اس کو. کوئی دودھ پیدا ہوتے ہی بچہ اگر آپ کا بہت بڑا بابا ہے، وہ ایک دم سمجھ گئے نا، وہ ہے تو اس کو لائیے. کوئی بچہ یہ جو ہے نا شرارت کرے، ناچے کودے، میں نے سنا علماء کے بیانہ، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو بچوں کی پیچھے ناچنے کی کودنے کی آوازیں آنی چاہیے. کہاں سے لائے بھائی؟ یہ دلیل ہونا چاہیے نا. بچوں کے پیچھے ناچنے کی، کودنے کی، چلانے کی آوازیں آنے چاہیے. اس میں دلیل ہے اللہ کے رسول کے پیٹھ پر چڑھ کر بڑے، وہ دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صاحب نمازی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، رکوع میں اتار دیتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے. حسین آتے تھے، ممبر سے اتر کر اٹھا لیے. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تخصصات میں سے ہے. تخصصات نبوت، تخصصات رسول، اس کو مختص کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ عام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اس کے علاوہ یہ 2 بچے حسن اور حسین اور اللہ کے رسول کے ایک نواسی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایک دلیل لائیے، آپ ایک لے کر آئیے. کوئی ایک صحابی آتے اور اپنے بچے کو ساتھ میں لائے تھے. اصل میں بات کیا ہے، آپ کو جو بھی آئیں گے نا، پیچھے رونے کی آواز آتی تھی، اللہ کے رسول نماز مختصر، یہ سب جو ہے یہ سب عورتوں کا ہے. مرد حضرات کی کوئی ایک دلیل نہیں لا سکتے کہ کوئی ابو بکر اپنے ساتھ میں بچوں کو لے کر آئے ہو، عمر لائے ہوں، عثمان آئے ہو، کوئی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتے تھے نہیں. اور پہلی صف میں تو بچہ شریف بھی ہو، بہت اچھا بھی ہو، تب بھی پہلی صف میں تو بچوں کو کھڑانے کی جگہ نہیں ہے. ہاں یہاں کھڑا لیں گے ہم، دیکھو بیٹھے ہیں. کیوں بڑا ہے بچہ؟ کیونکہ نہیں آئے تھے بھی کوئی بھی. جب میں ممبر پر چڑھا تھا کوئی بھی نہیں تھا. ہاں سب ہیں تو اس وقت بچے کو پہلے ہی صف میں کھڑنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں نماز پہلی رکعت کرتے ہیں تو سامنے بچے کھڑتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے مدرسے کے بچوں کو بہت سکھایا، بڑے آ گئے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے. تو بچہ رکعت باندھنے تک بھی بچے انتظار کرتے ہیں. کوئی آ گئے تو دیکھیں، کوئی آتے نہیں، سب آتے ہیں رکعت 2 رکعت 3 رکعت کی بات. تب تک کیا بچہ آپ کے انتظار میں بیٹھ جائے گا؟ کیا آرام سے نہیں بیٹھے گا. تو لہٰذا یہ جو دلائل ہے نا، یہ اللہ کے رسول صاحب حضرت حسین چڑھ جاتے تھے، وہ کرتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے. وہ حسین تھے، وہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو گلے کو بوسا دیتے تھے. آپ بچے کو کہاں بوسا دیں گے؟ گال کو بوسا دیں گے، پیشانی کو بوسا دیں گے نا، پیار کہاں کریں گے؟ حضرت حسن کو ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے کیونکہ میری امت اس کو زہر کھلا کے مارے گی. حضرت حسین کو گلے کو بوسا دیتے تھے کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کے نواسے کو ذبح کر دے گی. حضرت حسین کو قتل کیا گیا تھا. تو وہ بچے تھے. وہ حضرت حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ آج کی پوری دنیا کے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، سب ان کی خدموں کی دھول پر ان کو قربان کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ تھے. وہ ان کے علاوہ اور کوئی بچہ آپ نہیں دکھا سکتے، کسی صحابی کا بچہ. اصل میں عورتیں آتی تھی تو عورتیں ساتھ میں بچوں کو لاتی تھی. مرد حضرات بچوں کو لے کر نہیں آتے تھے. جو چھوٹے بچے ہوتے، ماں ہے، عورتیں مسجد کو آتی تھی اس وقت. آج نہیں آ رہی ہے، بدقسمتی ہے، عورتوں کی بدقسمتی ہے. اس سے بڑھ کر مردوں کی بدقسمتی ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. تو لہٰذا عورتیں جب آتی تھی، اب گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو عورت کیا کرے گی؟ چھوڑ کر آئے گی کیا؟ عورت لے کر آئے گی. عورت کے لیے وہ ایکسیپشنل کیس ہے. وہ
اس کے لیے استثنائی قواعد ہیں. کچھ معاملات کے اندر مردوں کے لیے کچھ الگ چیزیں ہیں، عورتوں کے لیے کچھ الگ چیزیں ہیں. عورت بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے روتے تھے. آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی وجہ سے بچہ روگا تو ماں بے قرار ہوگی، اللہ کے رسول صاحب ماں کی بے قراری کو برداشت نہیں کرتے، جلدی رکوع کر دیتے تھے. تو بچوں کو عورتیں لاتی تھی. آج بھی عورتیں اگر اوپر آ رہی ہیں تو لاؤ بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو لے کر آ جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے. مرد حضرات بچوں کو نہیں لائیں گے تو بھی اگر وہ بچہ شرارت کر رہا ہے، کسی کی نماز سے ستیاناس کر رہا ہے، اس کو بالکل اجازت نہیں ہے. بچے ہیں کودیں گے ناچیں گے، بچے اب آئیں گے تو یہ سب ہمارے مسئلے ہیں. اس کو ثابت کیجئے قرآن سے، اس کو ثابت کیجئے حدیث سے. اللہ کے رسول کی دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع پورے ادوار تک آ جائیے، کوئی ایک صحابی بچے کو لایا، نماز ہو رہی تھی، بچے شرارت کر رہے تھے، آوازیں آ رہے تھے، صحابہ نے تابعین نے کچھ نہیں کہا، ایک دلیل لے کر آئیے، ایک بھی نہیں. جتنے بھی آپ کو بچے لانے والے مسجد میں بچوں کے آنے کی سنیں گے، یہ سب عورتیں لاتی تھی. تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو لانے سے میں نے منع نہیں کیا ہے، غلط مت سمجھیے. بچوں کو لانے سے میں نے منع نہیں کیا، بچوں کو لائیں. آپ کا بچہ اگر نمازیوں کی نماز کو خراب کر رہا ہے، مہذب نہیں ہے، نماز کے آداب معلوم نہیں ہے، نماز کے دوران میں تمیز سے کھڑے، اس کا اگر بچے کو بچہ ہے وہ اس کو علم نہیں ہے، تو پھر جب تک اس کو یہ ساری چیزیں سکھا نہیں لیتے تب تک آپ نہیں لا سکتے. اس کے بعد میں آپ لائیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ مہذب بھی ہو، نماز میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. ہاں اگر ہمارے مسجد کا ماحول ایسا ہے کہ نہیں ہے تو تب کھڑا ہو جائے گا. سامنے کی صف میں اگر بڑے حضرات ہیں تو تب بچہ ہرگز سامنے کھڑا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہیں جو علم میں زیادہ ہوں، عمر میں زیادہ ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہیں جو ان کے علم میں اور عمر میں زیادہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ علم میں زیادہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ نمازیں غلطی ہو گئی، لقمہ دینا پڑا، کچھ ہو گیا، رکعت بھول گئے، اٹھنے کی جگہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کی جگہ اٹھ گئے، تو بڑے آدمیوں کے اندر یہ سنجیدگی ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ نماز کے دوران میں امام کا وضو ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ امام صاحب کو نماز میں سر چکرایا، بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ نہ کرے، امام صاحب اللہ نہ کرے کہ اللہ کرے، میری تو دعا ہے آمین کہیے، اللہ کرے کہ امام نے نماز پڑھاتے مر جائے. میرے لیے کیجیے، اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائے کہ نماز پڑھے امام مر جائے. تو اس وقت پیچھے ایسے لوگ ہونا چاہیے باقاعدہ آگے آ کر نماز کو کنٹینیو کریں. اب اگر خدا نہ خواستہ امام کی وضو ٹوٹ گئی، اگر یہاں دیکھیں گے کسی کو بلانے دیکھیں گے تو بھی آدمی پریشان ہو جائے گا، کیا کر رہے ہیں بول کر. تو لہذا سامنے امام سے قریب ایسے لوگ ہونا چاہیے. تو لہذا ایک ہے، لیکن نماز کی صفوں کی درستگی کا مکمل نہیں ہوا ہے ابھی. نماز کی صفوں کو درست کرنے کے اندر خوبصورت بناؤ. بچے کھڑے ہیں، ایک تو کندھے سے کندھے نہیں ملے، خوبصورت نہیں ہوئی، قدم سے قدم نہیں ہوئے، صحیح نہیں ہوئی. سب بڑے کھڑے ہیں، بیچ میں ایک بچے کو لے کر آ گئے، وہ ایک بچہ اس صف کے اندر عیب ڈال رہا ہے. صف کی خوبصورتی میں، صف کے حسن، من حسن الصلاۃ، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یہ، نماز کے صفوں کے حسن میں، خوبصورتی کے اندر وہ ایک بچہ پوری صف کی خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے. پھر اسی کے ساتھ نماز میں کرسیاں ہیں، لاؤں گا اس کا ایک بہت بڑا. آج کے جو فتنے ہیں ان میں سے سب سے بدترین فتنہ یہ ایک ہے مسئلہ، کرسیوں کا مسئلہ، اس کو تفصیل سے لاؤں گا. تو یہ بھی صف جو ہے نا، کرسی، یہ بھی نماز کے حسن کو اور نماز کے یہ من وصلہ اللہ صفن وصلہ اللہ، من وصل صفن وصلہ اللہ، ومن خطأ صفن خطأہ اللہ ہے. یہ کرسیاں جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو تفصیل سے لاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي